دین کے خاطر قربانیاں دو. قربانیاں دینے کا مطلب دیوار پر سر مارنا نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے علاقے کے ایک تاجر تھے, چائے کی تجارت تھی, تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چچا ان لوگوں سے قربانیاں دلواؤ, ان کو تھکاؤ. تو یہ کہا مولانا بہت تھکتے ہیں یہ. تو ابا نے مجھے کیا تھکتے ہیں؟ ارے چائے کی پیٹ کیا اٹھاتے ہیں. تو ابا نے کہا چائے کی پیٹی اٹھانے کو نہیں کہتا, دین کے خاطر تھکاؤ. دین کے خاطر جو تھکے گا اور دین کے خاطر جو قربانی دے گا, آپ دین کے خاطر اللہ کے لیے آپ کچھ کام کرو گے اللہ کے لیے, اور چپکے سے اللہ سے کہو اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے, اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. پھر اللہ اسے شاباشی دے گا. یاد رکھنا, شاباشی کون دے گا بھائی؟ واپی والوں ایک نصیحت کرتا ہوں, لوگوں کی شاباشی کا انتظار مت کرو. لوگ کہیں گا وہ سارو کام کری ہو تو نے, یہ انتظار مت کرو. اللہ کہے کہ اچھا کام کیا, بس اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو, میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں مرکز نظام الدین میں سردی کی راتوں میں جب کھانا وانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ لحاف وغیرہ اوڑھ کر کے جلدی سو جاتے تھے, پھر جلدی اٹھ جاتے تھے. فجر بعد بیان کرنا ہوتا تھا مرکز میں. تو ابا جو مجھے کو بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ دیکھ ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کیا کہا؟ ایک راز کی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا ابا بتاؤ. یہ کہا میں نے بیان کیا تو اس میں تو ریاکاری کا ڈر ہے. پھر میں نے عربوں میں بیان کیا, اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. پھر میں مشورے میں بیٹھا تو اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. پھر میں حضرت کے ساتھ تھوڑا ٹہلا, حضرت جی ٹہلتے تھے اس وقت, اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. دیکھو حضرت کے ساتھ ماشاءاللہ ٹہل رہے ہیں. ان چیزوں میں نماز پڑھی, اس میں بھی ریاکاری کا ڈر ہے. تو میں اللہ کو یہ کہتا ہوں, اللہ پاک وہ چیزیں میں نے کی تو ہے تیرے لیے, لیکن خطرہ ہے کہیں کوئی پائپ لائن غلط پانی کی نہ لگ جائے, خطرہ رہتا ہے. اب میں اللہ پاک ابھی گھر میں اکیلا ہوں, میری بیوی برتن دھو رہی ہے, میرے بچے دوسرے کمروں میں ہیں, میں اکیلا ہوں اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں, کوئی نہیں سن رہا ہے, یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. میں سونے کی دعائیں پڑھ رہا ہوں, یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. میں جو یہ پڑھ رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. تو ابا مجھے کہتے تھے بیٹا اس طریقے سے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کرو. یہ جو ہے اوریجنل گھی ہے, اوریجنل, اس میں کوئی ریاکاری نہیں. اس لیے کہتے تھے کہ شاباشی لوگ دیں گے اس کا انتظار مت کرو. لوگ آپ کو کہا ارے بہت اچھی مسجد بنا دی, اس کا انتظار مت کرو. اللہ کہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تن کی, لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تن کی, وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی بزم سے ہمیں نہ نکالے. تو شاباشیاں جو صحابہ کو ملی ہے وہ ان کی نیکیاں, چھپی نیکیاں اس پر ملی ہے. ایک ایک کو شاباشی دی. مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو شاباشی دی, ہنی اللہ کا ابن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں جب تجھے تولا جائے گا تو تیری دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اندر کا ایمان. انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال لے کر پہنچے. تو عبداللہ بن مسعود مرض الوفات میں آنکھیں کھولی, السلام علیکم یا عثمان, کیوں لائے ہو یہ؟ حضرت عثمان مالدار تھے, یہ کیوں لائے ہو؟ فرمایا آپ کو ہدیہ دینے کے لیے لایا. بھئی مرتے وقت تم ہدیہ دے رہے ہو, کیا فائدہ؟ موت کا اور مال کا کیا جوڑ ہے؟ بھئی موت کا اور مال کا کیا جوڑ؟
تو حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرا، عندک بنات کثیرا، تیرے پاس بہت بیٹیاں ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے چاہا کہ تجھے یہ مال کا مالک بنا دوں تاکہ تیرے انتقال کے بعد یہ مال ورثے میں تقسیم ہو۔ اب ان کا ایمان دیکھو عبداللہ بن مسعود کا، اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، خادم نے بٹھایا اور کہا یہ مال تمہیں مبارک، واپس دے دیا۔ آج تو آدمی 5 جوتے بھی لے لیتا ہے، جوتے جو واپس نہیں کرتا، انہوں نے سارا مال واپس کیا اور یہ کہا یہ مال تمہیں مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ واقعہ پڑھ کے سو جاتی ہیں، میرے بچیوں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ شاباشی دی، بلال کو شاباشی دی، ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، ارے سچ کہا آپ نے فرمایا فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ہنیئا لک یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا من القارع، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب۔ دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ شاباشی کہ بلال کے پاس مال بہت تھا، مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، انسان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مدینہ میں لڑکی دیتا نہیں تھا بلال کو، قرضہ مانگتے تھے تو قرضہ نہیں دیتا تھا۔ زندگی کیا تھی ان کی؟ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ یہ بلال، لیکن ان کی دینداری، ان کا ایمان، ان کا اللہ سے تعلق، باپی والوں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی اللہ سے تعلق کو بڑھاؤ۔